السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ ملک العلماء، امام المناطقہ، بحر العلوم، استاذ الکل، جامع المنقول والمعقول، صدر المدرسین، خزینہ علم و عرفان، امام علم و حکمت، سلسلہ خیرآبادیات کے وارث کامل، پروردہ نگاہ تاجدار گولڑا، محسن اہل سنت، ملک المدرسین، حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ سادہ لباس میں ملبوس، ایک درویش سیرت، سیر چشم، غیور اور خاموش طبع عالم دین، مروجہ علوم و فنون میں کامل دستگاہ، معارف قرآن و سنت کی جلوہ گاہ، علم مناظرہ میں یکتا، منطق و فلسفہ کا امام، فقہ میں فقیہ العصر، فن حدیث میں وہ بصیرت کے اسلاف محدثین تحسین فرمائیں، علم ہویت میں وہ مہارت کے ہویت کی ہویت سنور جائے۔ آپ کی علمی و تدریسی خدمات میں اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت رکھی تھی، اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے اسم با مسمہ عطائے محمد اور تحفۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیار پاکستان تھے۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، تدریس میں کئی سال کا ملکہ اور تجربہ ہونے کے باوجود آپ نے کبھی کوئی کتاب بغیر مطالعے کے نہیں پڑھائی۔ اپنے تلامذہ کو بھی یہی نصیحت فرماتے تھے۔ عشق رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انگ انگ میں گوندا ہوا تھا۔ آپ تمام عقلی و نقلی علوم کو عشق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ میں دیکھتے تھے۔ تدریس کا یہ عالم تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ مصنف خود پڑھا رہے ہوں، بلکہ وہ بھی آفرین کہیں۔ حضرت استاذ العلماء ملک المدرسین رحمہ اللہ علیہ اس قحط الرجال زمانے میں یادگار اسلاف اور اہل سنت والجماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت خاص تھے۔ اس وقت اہل سنت کے مدارس میں قابل مدرسین و مصرفین میں سے اکثر آپ کے تلامذہ یا تلامذہ کے تلامذہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی محنت اور خلوص سے حضرت محدث اعظم پاکستان بہت خوش ہوتے تھے اور آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت علامہ علیہ رحمہ امام العلماء الفضلاء اور بحر العلوم ہونے کے باوجود نہایت ہی سادہ لباس اور طلباء و عوام سے بے تکلفی سے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں اس قدر سادگی تھی کہ دیکھنے والوں کو محسوس تک نہ ہوتا تھا کہ یہ علم کا کوئی ہی مالا ہے یا عام انسان۔ حق کوئی بے باکی آپ رحمہ اللہ علیہ کا طرح امتیاز تھا۔ تقویٰ و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ نماز اس قدر خشوع و خضوع سے ادا فرماتے کہ اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی۔ علامہ علیہ رحمہ تحریک پاکستان، تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ جمعیت علماء پاکستان کے نائب صدر اور جماعت اہل سنت پاکستان کے صدر رہے۔ اس طرح اپنے سیاسی اور تنظیمی صلاحیتوں سے اہل سنت کو نوازتے رہے۔ آپ نے امت کی اہم موضوعات پر تحریر کی صورت میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کا اسم گرامی عطا محمد، کنیت ابو الفدا، لقب بندیالوی، چشتی، گولڑوی، سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: علامہ عطا محمد بندیالوی بن اللہ بخش بن غلام محمد بن محمد چراغ بن خدا بخش بن بصارت بن دلیل بن خدا یار۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت محمد بن حنفیہ کے ذریعے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی علیہ رحمت رضوان 1334 ہجری بمطابق 1916 کو ڈھوک دھمن نزد قصبہ ضلع خوشاب یا سرگودھا پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق آوان برادری سے تھا۔ آپ نے حفظ قرآن مجید اور فارسی کی ابتدائی کتب موضع وسنال ضلع جہلم میں حافظ الہی بخش اور قاضی محمد بشیر سے پڑھیں۔ 1932 میں آپ بندیال ضلع سرگودھا تشریف لے گئے۔ ان دنوں بندیال میں فقیہ العصر استاذ العلماء حضرت مولانا یار محمد رحمہ اللہ علیہ نے علوم و فنون کا فیض جاری کیا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی اس فیض سے بہرہ ہونا شروع کر دیا اور فارسی کے علاوہ بقیہ کتب، صرف و نحو کی تمام کتب، اصول فقہ سے حسامی اور منطق سے قطبی وغیرہ پڑھی۔ اس کے بعد 2 سال 6 ماہ کا عرصہ جامعہ فتحیہ
اچھرا لاہور میں گزارا۔ حضرت استاذ العلماء مولانا مہر محمد اچھروی سے معقول اور فنون عالیہ کے تمام کتب کا درس لیا۔ 6 ماہ انہی ضلع گجرات رہے، پھر پیلان ضلع میاوالی میں مولانا غلام محمود مصنف تحفہ سلیمانی سے تصریح، شرح چغمینی اور رسائل ربا مجیب وغیرہ کتب پڑھ کر علوم و فنون کی تکمیل کی۔ اس طرح آپ نے حضرت علامہ مولانا محب النبی چشتی گلڑوی، مولانا امیر محمد اور حضرت علامہ ولی اللہ انہی ضلع گجرات سے بھی علمی استفادہ فرمایا۔ علامہ علیہ رحمہ تاجدار گولڑا، محافظ ختم نبوت سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر زمانے طالب علمی ہی میں بیعت ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین برحق حضرت شاہ محی الدین گلڑوی المعروف قبلہ بابو جی رحمہ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ علامہ علیہ رحمہ نے تدریسی زندگی کا آغاز جامعہ فتح اچھرا سے کیا۔ 2 سال مدرسہ مذکورہ میں پڑھانے کے بعد علامہ سید ابو البرکات علیہ رحمہ کے دعوت پر دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں مسند تدریس پر فائز ہوئے۔ یہاں 1 سال پڑھایا، پھر مدرسہ اسلامیہ رانیہ حصار میں 1 سال اور جامعہ غوثیہ محمدیہ بحیرہ سرگودا میں 3 سال تک تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 8 سال سیال شریف اور 1 سال دربار عالیہ گولڑا شریف میں پڑھانے کے بعد دارالعلوم مظہریہ امدادیہ بندیال میں علوم و فنون کا فیضان جاری کیا، جو اب تک جاری ہے۔ علوم و فنون میں آپ یکتائے زمانہ ہیں، معقولات و منقولات کی تدریس میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یوں تو علامہ علیہ رحمہ کی تمام تر توجہ تدریس کی طرف رہی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کتب بھی تحریر فرمائی۔ صرف عطائی، رمضان شریف کے بارے میں ریڈیو کی خبر نامقبول ہے، ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ مسئلہ کسب پر ایک مبسوط فتویٰ، قوالی کی شرعی حیثیت وغیرہ جیسی اہم اور مفید کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ آپ کے بے شمار تلامذہ ہیں، جن میں سے چند مشہور زمانہ یہ ہیں: استاذ العلماء حضرت مولانا غلام رسول، شیخ الحدیث جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد، مولانا عبدالحق محتمیم جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف، مولانا محمد اشرف بندیالوی، مولانا محمد اشرف سیالوی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لاہور، مولانا اللہ بخش، علامہ سید محمود احمد رضوی شارع بخاری و مدیر رسوال لاہور، مولانا غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی، مولانا پیر محمد چشتی محتمم دارالعلوم معینیہ غوثیہ پشاور، مولانا فضل سبحان محتمم جامعہ قادریہ بغدادہ مردان، مولانا مظفر اقبال رسوی لاہور، علامہ مقصود احمد، علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ، مولانا محمد شریف ضیائی علیہ رحمہ، علامہ مولانا محمد رشید نقشبندی مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور وغیرہ جیسے اجلہ علماء اکرام آپ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ علامہ بندیالوی علیہ رحمۃ رضوان کا وصال 4 ذی القعدہ 1419 ہجری بمطابق 21 فروری 1999 کو بروز اتوار صبح 9 بجے ہوا۔ آپ کو اپنے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔